سپر طاقتوں کی منافقت میں ڈھٹائی کی انتہا کو چھونے کی حد تک سپر بن جاتی ہیں۔ عالمی معیشت کے اجارہ دار قرار پائے 20 ممالک کا حال ہی میں بھارت میں ہوا اجلاس اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ روسی صدر اس میں شریک نہ ہوئے۔ اسے خدشہ تھا کہ مذکورہ اجلاس کے دوران اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اور اس کے حواری ممالک یوکرین کے خلاف اس کی جانب سے گزشتہ کئی مہینوں سے جاری جنگ کے بارے میں احتجاجی شور شرابہ اکسانے کی کوشش کریں گے۔ چینی صدر بھی بھارت کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے غیر حاضر رہے۔ روسی اور چینی صدور کی عدم موجودگی نے بھارتی میزبانوں کو اس فکر میں مبتلا کر دیا کہ G20 کا اجلاس اہم ترین مسائل کے بابت متفقہ فیصلے نہیں لے پائے گا۔ یہ گھبراہٹ بھی لاحق رہی کہ امریکی صدر روسی اور چینی صدور کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مذکورہ اجلاس میں شامل سربراہان مملکت کو اس امر پر قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ روس کی یوکرین کے خلاف کئی مہینوں سے جاری جنگ کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی جائے۔ یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ مذکورہ جنگ کی بنیادی وجہ روس کی یوکرین کے خلاف سامراجی عزائم ہیں۔ اجلاس کے آخری لمحات تک تاثر لہٰذا یہ ملتا رہا کہ متفقہ قراردادیں منظور کروانے میں ناکامی کے سبب دلی میں ہوا اجلاس بالآخر نشستن گفتن برخاستن جیسی مشق رائگاں ہی دکھائی دے گا۔ G20 کا اجلاس شروع ہوتے ہی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے سینہ پھلا کر دنیا کو یہ خوشخبری دی کہ سفارتکارانہ فراست و مہارت کی بدولت کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ اس کے شروع ہونے سے قبل ہی اتفاق رائے سے تیار کر لیا گیا ہے۔ متفقہ طور پر تیار ہوئے اعلامیہ میں یوکرین کے خلاف جاری جنگ کے خلاف محض تشویش کا اظہار ہوا۔ اس جنگ کا ذمہ دار کون ہے، اس کے بارے میں البتہ منافقانہ خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی گئی۔ منافقت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے اس اعلامیے کو بعد ازاں بھارتی میڈیا نے اپنے وزیر اعظم اور سفارتکاروں کی اجتماعی بصیرت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے استعمال کیا۔ امریکی صدر کی موجودگی میں روس کی مذمتی ذکر سے اجتناب میرے لیے حیران کن تھا۔ گزشتہ برس کے فروری میں روس یوکرین پر چڑھ دوڑا تھا۔ اس دن سے آج تک بائیڈن انتظامیہ روس پر ہوئے حملے کو جمہوری ممالک اور نظام پر حملہ شمار کرتی ہے۔ یوکرین کو روس کی مزاحمت کے لیے اربوں ڈالر کے علاوہ جدید ترین ہتھیار بھی دیے گئے ہیں۔ یورپی ممالک کو مجبور کیا گیا کہ وہ روس سے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کا ایک قطرہ بھی نہ خریدیں۔ یورپی ممالک نے غلامانہ تعمیل کی تو وہاں کے غریب اور متوسط طبقات کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں۔ کئی گھروں میں بجلی کے جو بل آتے ہیں وہاں کی مکینوں کی ماہانہ آمدنی سے تقریباً آدھے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غذائی اجناس کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ یورپی ممالک کے برعکس بھارت روس سے عالمی مارکیٹ میں بھیجا تیل مسلسل خرید رہا ہے۔ اسے یہ تیل عالمی منڈی کے نرخوں کے مقابلے میں نسبتاً سستے داموں مل جاتا ہے۔ خام تیل کے جو جہاز یورپ نہ جا سکیں انہیں بھارت موڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں روس نے کئی برس قبل بھارتی حکومت کی شراکت کے ساتھ ایک ریفائنری بھی لگا رکھی ہے۔ یورپ میں روسی تیل پر پابندی کی وجہ سے بھارت منتقل ہوا خام تیل اس کی ریفائنری جا کر صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ڈیزل کی کافی مقدار بھی الگ کر لی جاتی ہے۔ روس سے آیا یہ خام تیل بھارت میں لگی ریفائنری میں صاف یا ڈیزل میں تبدیل ہونے کے بعد میڈ ان انڈیا ہو جاتا ہے، جس کی کافی مقدار گزشتہ کئی مہینوں سے یورپ کے نسبتاً غریب ممالک کو بھیجی جا رہی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے ایک بار بھی بھارت سے یہ سوال نہیں کیا روس یوکرین جنگ کے حوالے سے غیر جانبداری کیوں نہیں اختیار کر رہا۔ آبادی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہوتے ہوئے بھی یوکرین جیسے جمہوری ملک کی حمایت میں روس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا کیوں نہیں ہو رہا۔ اس ضمن میں امریکہ کی جانب سے اپنائی منافقت کی کلیدی وجہ چین ہے، جس کے مقابلے کے لیے بھارت کے دل و جان سے سرپرستی ہو رہی ہے۔ اقتصادی مشکلات میں گھرے پاکستان جیسے ممالک اپنے تئیں اس قابل نہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کی روس یوکرین جنگ کے تناظر میں بھارت کے ساتھ اپنا رویے پر سوالات اٹھا سکیں۔ فرانس اور جرمنی یورپ کے طاقتور ترین ممالک ہیں۔ ان کی جانب سے مذکورہ تناظر میں اپنائی جی حضوری مجھے حیران کر دیتی ہے۔ یوکرین کو جمہوریت کی علامت پکارتے ہوئے اس کی حفاظت کو ڈٹا امریکہ خود کو دنیا بھر میں آزادی صحافت اور انسانی حقوق کے دفاع کا بھی مہا چوکیدار بنا کر دکھاتا ہے۔ جو بائیڈن کے چہیتے نریندر مودی کو مگر یہ دونوں موضوعات عجب سنائی دیتے ہیں۔
وہ صحافیوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر ان کی جانب سے براہ راست اٹھائے سوالات کا جواب دینے کا عادی نہیں۔ امریکی صدر ایسی بادشاہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہاں کی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بائیڈن کے ہمراہ بھارت آئے امریکی صحافیوں کو کبھی امید تھی کہ G20 کے اجلاس کے دوران امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کسی مشترکہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس کے دوران انہیں مودی سے بھارت میں انسانی حقوق کی بابت سوالات اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ بھارت پہنچتے ہی بائیڈن کے ہمراہ آئے صحافیوں کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم مشترکہ طور پر کسی پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کریں گے۔ بھارتی اور غیر ملکی صحافیوں کی رسائی G20 کے اجلاس اور اس کے شرکاء تک بہت محدود رکھی گئی۔ دہلی میں جمع ہوئے صحافیوں نے G20 کے اجلاس کے حوالے سے تماتر معلومات در حقیقت بھارت کے سرکاری طور پر چلائے دوردرشن ہی سے حاصل کیں۔ امریکہ کے بہت دھانسو تصور ہوتے نیویارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور CNN جیسے ادارے ٹھوس اطلاعات تک عدم رسائی کے حوالے سے پنجابی محاورے والا دڑوٹ گئے۔ چند اداروں نے اگرچہ حساب برابر کرنے کے لیے ایسی خبریں دیں جو بتاتی ہیں کہ G20 کے اجلاس کے دوران دلی کو صاف ستھرا اور جدید ترین شہر دکھانے کے لیے بے شمار کچی بستیوں کو صفاقے سے مسمار کر دیا گیا اور کیسے غریب محلوں اور علاقوں کو دیو کامت کناتوں کے پیچھے چھپا کر دلی کو دلکش شہر دکھانے کی کوشش کی گئی۔ بھارت میں قیام کے دوران بائیڈن کو سچ بولنے کی جرت نہ ہوئی، نہ ہی اس نے اپنے تئیں امریکہ سے آئے صحافیوں سے از خود رابطے کی ہمت دکھائی۔ البتہ وہ ویتنام رکا تو وہاں حسب روایت مقامی اور عالمی صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے پریس کانفرنس میں کھڑا ہو گیا۔ وہاں اس نے بہت محتاط الفاظ میں یہ اطلاع دی کہ بھارتی وزیر اعظم سے نجی ملاقاتوں کے دوران وہ اس کے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ہوئے سلوک اور انسانی حقوق کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرنے سے باز نہیں رہا۔ اس کی ویتنام میں ہوئی گفتگو مجھے تو عذر گناہ کی طرح گناہ سے بھی بدتر محسوس ہوئی۔ اصل حقیقت مگر یہ ہے کہ سپر طاقتوں کے ٹھوس مفادات ہوتے ہیں، ان کا انسانی حقوق جیسے شاعرانہ خیالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان مفادات کے حصول کے لیے سپر طاقتیں اکثر اپنے نام نہاد اصول بھلا کر محاورے والے شیطان سے بھی دوستی کو آمادہ ہو جاتی ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین نے اسی وجہ سے ان دنوں بائیڈن مودی کو بھائی بھائی بنا رکھا ہے۔